السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایسے دنیا یوٹیوب چینل اسلامی ورڈز۔ آج جو واقعہ ہم آپ کو سنانے والے ہیں یہ پاکستان کے ایک شہر لاہور کا بتایا جاتا ہے۔ یہ واقعہ شیخ صاحب نام کے آدمی کا ہے۔ شیخ صاحب ایک معمولی سی نوکری کرتے تھے، لیکن جہاں وہ نوکری کرتے تھے وہاں کے صاحب کو وہ پسند آ گئے اور شیخ صاحب کی ان کی فیملی میں شادی ہو گئی۔ شیخ صاحب کی زندگی بدلتی گئی اور وہ ترقی پر ترقی کرتے گئے۔ شیخ صاحب ایک دکان سے ایک مارکیٹ کے مالک بن گئے، اس کے بعد ایک فیکٹری کے مالک بن گئے، اس کے بعد انہوں نے اور زیادہ ترقی کی اور پھر بہت ساری فیکٹریوں کے مالک بنتے گئے۔ شیخ صاحب کے 2 بچے ہو چکے تھے اور وہ کرائے کے مکان سے نکل کر ایک کوٹھی میں آ چکے تھے۔ کوٹھی میں آنے کے بعد ان کو مالی کی ضرورت پڑی تو انہوں نے سلطان نام کے ایک شریف آدمی کو اپنی کوٹھی میں ملازم رکھ لیا۔ سلطان ایک شریف اور اپنے کام سے کام رکھنے والا آدمی تھا، نہ کسی سے کوئی جھگڑا کرتا اور نہ کبھی کوئی شکایت کرتا۔ ایک مرتبہ شیخ صاحب دن کے تقریباً 10 بجے کام سے واپس گھر آ گئے۔ انہوں نے گاڑی دروازے پر کھڑی کر دی کیونکہ ان کو واپس بھی جانا تھا۔ گھر میں گھستے وقت نہ جانے کیا ہوا کہ پودوں کو پانی دے رہے سلطان کے ہاتھ سے پائپ پھسل گیا اور شیخ صاحب کے کپڑوں پر پانی گر گیا اور شیخ صاحب بھیگ گئے۔ سلطان کے پیروں میں گر گیا، گڑگڑا کر معافی مانگنے لگا کہ صاحب غلطی ہو گئی، لیکن شیخ صاحب کا دماغ آسمان پر تھا۔ غصے میں نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہیں کھڑے کھڑے سلطان کو نوکری سے نکال دیا اور کہا کہ شام سے پہلے پہلے گھر سے نکل جاؤ۔ سلطان بیچارہ سامان کی پوٹلی باندھ کر گھر سے نکل کر دروازے کے پاس بیٹھ گیا کہ شاید صاحب کا غصہ شام تک ٹھنڈا ہو جائے تو واپس بلا لیں۔ لیکن شام کو شیخ صاحب واپس آئے تو دیکھا کہ سلطان ابھی تک بیٹھا ہے۔ انہوں نے گارڈ سے کہا کہ اسے دھکے دے کر نکال دو، یہ مجھے یہاں پر نظر نہ آئے۔ صبح ہوئی تو سلطان جا چکا تھا، اللہ پاک جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، شیخ صاحب کا تیزی سے چلتا ہوا کاروبار اچانک رکنے لگا۔ کاروبار میں ترقی کی رفتار دھیرے دھیرے کم پڑتی گئی۔ پھر ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی، پوری فیکٹری جل کر راکھ ہو گئی۔ شیخ صاحب کو بیٹھے بٹھائے کروڑوں کا جھٹکا لگ چکا تھا۔ کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہوا تو شیخ صاحب کے ماتھے پر بل پڑنا شروع ہو گئے۔ شیخ صاحب کو نقصان پر نقصان ہوتا چلا گیا اور ان کی کمر مکمل ٹوٹ گئی۔ اب تو ان کی کوٹھی بھی بک چکی تھی اور وہ ایک عام سے گھر میں آ گئے۔ جب عقل کے کچھ پلے نہ پڑا تو پیروں فقیروں کے یہاں چلے گئے کہ شاید کوئی دعا ہاتھ لگ جائے اور بگڑی زندگی پھر سے سنور جائے۔ بچا ہوا کاروبار بیچ کر اور بینک سے لون لے کر چھوٹے بیٹے کو ایک نیا کاروبار کر کے دیا، لیکن اس کے ساتھی نے اسے دھوکہ دے دیا اور سارا پیسہ ڈوب گیا۔ شیخ صاحب 60 سال کی عمر میں چارپائی سے لگ گئے۔ ایک دن ان کا پرانا جاننے والا دوست ملنے آیا۔ حالات دیکھے تو بہت افسوس کیا اور کہا شیخ صاحب ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، داتا صاحب کے پاس ہی ایک مقام پر ان کا چند دنوں کا قیام ہے، اگر آپ ان کے پاس جا کر دعا کروا لیں تو اللہ پاک کرم کرے گا۔ شیخ صاحب فوراً تیار ہو گئے اور اس جگہ پہنچے۔ ملاقات کرنے کے بعد مسئلہ بیان کیا۔ انہوں نے آنکھیں بند کی، کچھ دیر مراقبے کی کیفیت میں رہے، پھر آنکھیں کھولیں تو شیخ صاحب کو دیکھا اور کہا تم نے زندگی میں کسی آدمی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے اور اللہ پاک نے اسی گناہ میں تمہاری پکڑ کی ہے۔ اب تم یاد کرو کہ تم نے زندگی میں کس انسان کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ اللہ پاک تمہیں اس کی سزا دے رہا ہے۔ شیخ صاحب کچھ دیر خاموش رہے اور سوچتے رہے۔ اچانک انہیں سلطان یاد آ گیا۔ شیخ صاحب کے منہ سے چیخ نکل پڑی، ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی نہ تھمنے والی لڑی جاری ہو گئی۔ شیخ صاحب بزرگ کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے لگا اور سلطان والا سارا قصہ بیان کر دیا۔ بزرگ نے کہا میری بات سنو۔ انہوں نے شیخ صاحب کو رزق کے حوالے سے کچھ باتیں بتائیں اور انہیں سمجھایا اور کہا کہ اب جاؤ اور سلطان کو ڈھونڈو، اگر وہ مان جائے اور معاف کر دے تو تمہارے دن بدل جائیں گے۔ شیخ صاحب کی دنیا لٹ گئی۔ وہ سر پیٹتا گھر آیا، پرانے کاغذات دیکھتا رہا کہ شاید سلطان کا کوئی پتہ یا کوئی اور معلومات مل سکے۔ جب کچھ بھی نہ ملا تو شیخ سلطان کو ڈھونڈنے چکوال جانے والی بس میں بیٹھ کر چکوال چلا گیا، جدھر سے سلطان آیا تھا، لیکن اسے سلطان نہ ملا۔ چھوٹا بیٹا باپ کو تلاش کرتے ہوئے چکوال اڈے پر آ پہنچا اور واپس باپ کو لے گیا، لیکن شیخ کے دل
का सुकून खत्म हो गया था। कुछ दिन बाद शेख साहब फिर घर से गायब हुए। बेटे को मालूम था कि कहाँ पर गए होंगे। वो चकवार पहुंचा तो देखा बाप जमीन पर बैठा सर में राख डाल रहा था और कह रहा था, सुल्तान तुम कहाँ हो, सुल्तान तुम कहाँ हो। बेटा खुद रोता हुआ बाप को वापस ले आया। चंद दिन के बाद शेख साहब का इंतकाल हो गया, लेकिन सुल्तान ना मिला। इस्लामिक वर्ष कहते हैं कि चपरासी को मत निकालो, उसका रिस्क तुम्हारे रिस्क से जुड़ा है। उसे तो अल्लाह पाक कहीं और से भी दे देगा। उसके पास वसीला बनाने के लिए किसी चीज की कोई कमी नहीं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस मुआवजे वाली नेमत से महरूम हो जाओ। इस्लामिक वर्ष अपने माली मामलात में बहुत एहतियात कीजिए। अगर किसी के पास 10-12 रुपए रह जाएं और आप उन्हें छोड़ने की ताकत रखते हैं तो उन पैसों को मत मांगे। आसपास और खानदान में जो भी मुस्तहक हैं उनका ख्याल रखें। यकीन कीजिए आप जिंदगी में कभी तंगदस्त नहीं होंगे। अगर आज आप हमारे पास बैंक बैलेंस है, अल्लाह पाक की दी हुई बहुत सी नेमतें हैं, तो हमें चाहिए कि हम लोगों की मदद करें, क्योंकि उनमें हमारे साथ साथ गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों का पूरा हक है। अगर हम उनका ख्याल रखेंगे तो यकीन कीजिए हमारा रिस्क बढ़ता जाएगा, इसमें कमी नहीं होगी इंशाअल्लाह।